آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا خاص کر کے عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا میں کس قدر تعصب، جہالت اور بے دینی تھی۔ لوگ ظالم و جابر اور فاسق تھے۔ وہ بت پرست، زانی، شرابی، جوئے باز تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرمناک سلوک کرتے تھے۔ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے انبیاء کے ذریعے شروع ہو چکا تھا، لیکن پہلی امتوں کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ راستہ بھٹک جاتے کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ مذہب بنا رکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بہت سی تہذیبیں جو کبھی ترقی یافتہ تھیں اپنی پہچان کھو چکی تھیں۔ ان کی روایات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے اور چراغ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ظلم کے قصے اور نبی کی استقامت کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندو تہذیبوں کی کیا حالت تھی؟ کیا آپ نبی پاک اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت اللہ انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آتے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی جو انقلاب عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا۔ وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی آنکھ نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتہ بے تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک کوٹری میں داخل ہو جاتی، خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چھچندر، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر آتی۔ مثلاً ایفا عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس سے ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکاری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج ان ممالک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں،
لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ ضلالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب میں ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کے عالمی طاقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کے بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام تر قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھیں۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پرآسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوشامدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پرآسائش زندگیوں کو مزید پرآسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ عیسائی دنیا بھی عجیب فکری اور نظری تضاد کا شکار تھی۔ آسمانی ہدایت میں رد و بدل کے بعد اس کی صورتحال بھی بدل چکی تھی۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کے مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فساد شروع ہو چکے تھے۔ اخلاق و کردار کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ ہر چیز پر شیطانیت غالب آ چکی تھی۔ غلامی کے ادارے کو عمرا نے اپنی ضرورت بنا لیا تھا۔ رومیوں کے اعلیٰ طبقات نے زمینوں پر قبضہ جما کر غلاموں کی کثیر تعداد کو کھیتی باڑی پر لگا رکھا تھا۔ ان غلاموں کی اولاد بھی خون پسینہ ایک کر کے زمین کا رزق بنتی رہی۔ رومی غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا تو غلاموں کی آبادی میں بھی کمی واقع ہونے لگی، جس کے نتیجے میں محنت کش افراد کی نفری بھی کم ہو گئی۔ بہت سے جاگیردار جزوی طور پر اپنی زمینیں مزاروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رومی معاشرہ وحشت، درندگی اور بربریت کی علامت بن چکا تھا۔ حاکم اور محکوم کے 2 طبقے وجود پہ آ چکے تھے۔ ایک طبقہ عمرا کا تھا جس کا مقصد عوام پر حکومت کرنا تھا، اور دوسرا عوام کا محکوم طبقہ تھا جو نسل در نسل حکمران طبقے کی خدمت بجا لا رہا تھا۔ یورپ میں ابھی تک تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ یہ قومیں جہالت و ناخواندگی اور جنگ و جدل میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ظلم و جہالت کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، مگر بار بار مصائب و مشکلات میں گھرنے کے باوجود بھی یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہی تھیں۔ دوسری طرف یہ قومیں مہذب اور متمدن معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں، اور ترقی یافتہ تمام قومیں ان سے تقریباً ناآشنا تھیں۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات سے تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے ان قوموں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ نہ دینی حوالے سے ان کے پاس کوئی طریق تھا اور نہ سیاسی دنیا میں ان کا کوئی مقام۔ رابرٹ برفالٹ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی تدریجاً گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانے قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن بہار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس وغیرہ میں بھی تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دور دورہ تھا۔ بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بسنے والے یہودی دنیا کی دیگر تمام اقوام سے اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین کا بہت زیادہ علم تھا، لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب و سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔
दौलत की हवस, गुरूर, तकब्बुर, हवस परस्ती, नस्बी तकब्बुर और कौमी गुरूर की वजह से उनके अंदर मखसूस जहनियत पैदा हो गई थी जो उन्हें अवामी सतह पर आने से रोकती थी। राह हक से लोगों को मना करना उनकी फितरत सानिया थी। कुरान ने उनकी अखलाकी पस्ती, मस्क शुदा जहनियत और इज्तिमाई फसाद की बड़ी अहसन अंदाज में नक्शा कशी की है। यहूदी और ईसाइयों की बाहिमी रकाबत 6ठी सदी ईस्वी के आखिर में अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। एक दूसरे को जलील और रुस्वा करने, खून बहाने और मफतू अक़वाम के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखते। इस सफ़ाकी जबर तशद्दुद और वहशत व बर्बरियत के उस माहौल में जिसका मुजाहरा ये दोनों मज़ाहिब वक्तन फ़वक्तन करते रहते थे, उनसे क्या तवक्को की जा सकती थी कि वो अपने दौरे हुकूमत में इंसानियत के पासबा होंगे और हक़ व इंसाफ और अदल व मसावात की अक़दार की पासदारी करेंगे। नाजरीन, इस्लाम की आमद से कबल दुनिया में बेशुमार तहजीबें उरूज व ज़वाल से दो चार हुईं, लेकिन आज चंद एक के सिवा सब अपना तशख़्ख़ुस खो चुकी हैं। जिनमें से चंद तहजीबों के बारे में आपको बताते हैं। जुनूबी इराक़ में शुमाल की तरफ से एक नई कौम के लोग आकर आबाद हुए। ये लोग अपने साथ धात के इस्तेमाल की तरक्की याफ्ता सनत और कुम्हार के चाक की ईजाद लेकर आए थे। 3000 कबल मसीह से कुछ अरसा कबल जुनूबी इराक़ पर उस अजनबी कौम का कब्जा हो गया जो एक मुतमद्दिन कौम थी और यूं समीरी तहजीब वजूद में आई। अहले मिस्र भी शानदार तहजीबी रिवायात के हामिल थे। समीरी तहजीब मिस्री तहजीब से कदीम थी। अहले मिस्र एक तरक्की याफ्ता कौम थे। उनका कल्चर समीरी कल्चर से मुख्तलिफ था और इनफरादियत का हामिल था। मिस्री कौम में लिबिया, मगरबी एशिया, सामी, सूडानी और तोबियाई लोग भी शामिल थे और यूं एक मखलूत तहजीब वजूद में आई जो सकाफती एतबार से भी तवाना रिवायात की हामिल थी। हुक्मरान फिरौन कहलाते और मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक होते। अवाम से बेगार ली जाती और उनके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया जाता। अवाम हुक्मरानों के लिए आलिशान इमारतें तामीर करने और उनकी हवस से मुल्कगीरी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते। हित्ती आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कबाइल को कहते हैं। ये लोग 3000 कबल मसीह के वस्त तक अपने असल वतन बहिरा कैप्सियन में आबाद थे। बावजह ये कबाइल शाम से होते हुए अनातोलिया जा पहुंचे। वहां उन्होंने मकामी लोगों से इब्तदाई उसूल व ज़वाबित सीखे और फिर शाहराह तरक्की पर गामजन होकर 1600 कबल मसीह उन्होंने एशियाई कोचक में एक मुनज़्ज़म और ताकतवर हुकूमत कायम की। हित्ता तहजीब समीरी और मिस्री तहजीब के बाद वजूद में आई, इसलिए इन दो बड़ी तहजीबों से उसने भरपूर इस्तिफादा किया। फ़ौनिकी दरअसल सामी नस्ल थे। इनके आबाव अजदाद 2800 कबल मसीह के करीब खलीज फ़ारस के इलाके में साहिल शाम के इलाके में मुंतकिल हुए। यहाँ उन्होंने शहर आबाद किए जो मुख्तलिफ दस्तकारियों के मराकिज़ थे। तिजारत इनका वाहिद ज़रिया मुआश था। यही तिजारत उनकी मुनफरिद तहजीब की बुनियाद बनी। उन्होंने लिसानी एतबार से भी कमाल तरक्की की। उनका कारनामा यह है कि उन्होंने अपनी ज़बान की तमाम आवाज़ों को 22 हुर्फ़ तहज्जी में लिखने का आगाज़ किया। उनका दूसरा कारनामा यह है कि उन्होंने स्पेन के साहिलों तक रसाई हासिल की और रफ्ता रफ्ता वहाँ अपनी 9 आबादियाँ कायम कर लीं। यूनान 1600 कबल मसीह एक नीम वहशी मुल्क था। 2000 कबल मसीह आर्या नस्ल के जो लोग यूनान में आए थे वो तहजीब से इतने नाबलद थे जितने मकामी लोग। 8वीं सदी के वस्त में यूनानी कौम में बेदारी की लहर पैदा हुई और तरक्की के आसार नजर आने लगे। साबिका 4 सदियों के दौर के यूनानी लोग मुश्तरका तहजीब व तमद्दुन की बाज़ मखसूस और मुनफरिद खुसूसियात कायम करने में कामयाब हो गए थे। शहरी रियासत अगरचे यूनान से कबल समीरी तहजीब में मारिज़ वजूद में आ चुकी थी, लेकिन जितना इन्हिमाक और शौक़ यूनानियों ने जाहिर किया और शहरी रियासतों के तसव्वुर को अपनी तहजीब का हिस्सा बना लिया, उतना जोश व खरोश खुद समीरी तहजीब में भी नहीं पाया जाता था। यूनानी तहजीब व तमद्दुन के 2 बुनियादी रुझान फ़लसफ़ा और साइंस थे जो बाद में यूरोपीय अक़वाम की मादी तरक्की का बाइस बने। तहजीब व तमद्दुन के इब्तदाई मराकिज़ में से जुनूब मगरबी ईरान का इलाका ख़ास अहमियत का हामिल था। खलीज फ़ारस से मिला हुआ ये इलाका कदीम ज़माने में अल्लाम के नाम से मशहूर था। आसार कदीमा के दरियाफ्तों से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि समीरी तहजीब के इब्तदाई ज़माने से अल्लाम के मरकज़ी शहर सूसा में एक तरक्की याफ्ता तमद्दुन मौजूद था। ज़हूर इस्लाम के वक्त ईरान एक ताकतवर मुल्क गर्दाना जाता था, अस्करी हवाले से भी और तहजीबी हवाले से भी। इसलिए ईरान को उस अहद की सुपर पावर से ताबीर किया जाता है। मगर ज़हूर इस्लाम से कुछ पहले जहालत की जो आंधियां दुनिया में चल रही थीं, ईरान भी उससे महफूज ना रह सका। बहराम ने जो 6ठी सदी ईस्वी में ईरान का हुक्मरान था,
اپنی بہن سے ازدواجی تعلق قائم کر رکھے تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری رقم تراز ہیں، شاہ بہرام کی کردیہ نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زن پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہندوستان بھی عالمی منظرنامے میں ثقافتی اور تہذیبی سطح پر زوال کا شکار تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت نے بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بدھ مت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بدھ مت پر ہندو مت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بدھ کے ملک کی صورتحال بھی قابل رشک نہ تھی۔ مغل، ترک اور جاپانی مشرق اور وسط ایشیا میں آباد تھے۔ یہ اقوام اپنی عبوری دور میں سے گزر رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا، نہ کوئی علمی روایت۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ ہندوستان میں اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا بلکہ ان گنت سیاسی اکائیوں میں تقسیم تھا، تاہم ہندو مت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا۔ اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بدھ مت اور جین مت کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر ناجائز فعل کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو ابھارنے والے عناصر جس قدر ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن میں تھے، کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے۔ منوشاستر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو اور شودر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا۔ برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی۔ مرنے والے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل کر مرنا ہوتا یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرتی اور اسے سماج کے تانوں کا ہدف بننا پڑتا۔ سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ جہالت و توہم پرستی نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھ مت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ہوا تو اس کے تعصب و تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ اگر ان کے علمی و حکومی کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی، مثلا چینی، تبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی، مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ البیرونی نے جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے، جو ہندوؤں کا عظیم کارنامہ ہے، ایک مستقل لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب میں بھی عرب فائق ہیں۔ رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے۔ رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی۔ رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاپ سے ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی۔ گو جزیرہ نمایاں عرب کو رومی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عمل اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اسلامی تہذیب میں اقوام عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔
کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائی جانے والی کوئی بھی خوبی در حقیقت اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر بی کے نریان لکھتے ہیں، اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں، اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترک خصوصی تھی۔ ڈاکٹر آغا افتخار حسن تاریخی جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کی زرخیزی، انقلاب اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبیوں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان کی تہذیبی تاریخ میں اسلام کی حیثیت ایک دین فطرت کی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط سے دوچار تھی۔ آج کا تہذیب یافتہ یورپ قرون وسطی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں یورپ میں مملکت روما تہذیب کی ایک نئی نوید لے کر ابھری تھی، لیکن یہ عظیم مملکت یعنی تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اس طرح مشرق و مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو اسلام نے نہایت کامیابی سے پر کیا۔ چنانچہ عصر حاضر کے ایک مغربی دانشور ایس پی ہنٹنگٹن کا کہنا ہے، یورپی ثقافت نے مغرب کے مخصوص حالات اور مفادات کے تحت 11ویں اور 13ویں عیسوی صدی کے دوران اعلیٰ اسلامی اور بازنطینی تہذیبوں سے قابل لحاظ تناسب میں موضوع عناصر اخذ کرتے ہوئے ترقی کا آغاز کیا۔ یورپ کی جہالت و تہذیب سے ناآشنائی ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور یہ بھی کہ یورپ کی تاریک راہیں اسلامی علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے چراغوں سے روشن ہوئی۔ امجد حیات ملک لکھتے ہیں، یورپ کی صدیوں پرانی اخلاقی اور علمی ویرانی کے دور میں اسلام نے ترقی کے ہراول دستے کی قیادت کی۔ عیسائیت نے اپنے آپ کو قیصر روم کے تخت پر تو متمکن کر لیا، لیکن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی میں ناکام رہی۔ 4 صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک یورپ پر چھائی ہوئی ظلمتوں کے پردے دبیز سے دبیز تر ہوتے چلے گئے۔ کلیسا نے وہ تمام راہیں جن سے علم، انسانیت اور تہذیب کا دور شروع ہو سکے مسدود کر دیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اسلام کے بابرکت اثرات عیسائی دنیا میں پہنچ کر محسوس ہونے لگے۔ احمد عبداللہ زرتشت اور ہندو مت کے پیروکاروں نیز تاتاریوں اور منگولوں پر اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زرتشتوں نے حلقہ اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدے اٹھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی۔ ہندو مت نے اسلام کے سائے عاطفت میں آنے کی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے، جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ترقی یافتہ تمدن اور تعلیم و سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اسلام نے دنیا کو بدلا تو صرف اور صرف سیرت النبی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے تعلق ہو، سیرت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار حرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چراگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی زرگام گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ اور شوہر تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔
امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفاہی خدمات پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو کہ گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہم میں شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20 سال ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگے حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظلم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدیس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وقت کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادیہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسانوں میں جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔
महार भी फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। लोगों ने जवाब दिया, ये लड़का बनी अब्दुल मुत्तलिब से है। फिर मैंने पूछा, वो शख्स कौन है जो इसका पीछा कर रहा था और पत्थर मार रहा था। लोगों ने जवाब दिया, ये आपका चचा अब्दुल अज़्ज़ा यानी अबू लहब है। बाजार ज़िलमुजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल का मिट्टी फेंकना। बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को बाजार ज़िलमुजाज में देखा कि ये फरमाते थे, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओगे। रावी फरमाते कि अबू जहल आप पर मिट्टी फेंकता था और ये कहता था, ऐ लोगो ख्याल रखना ये शख्स तुमको तुम्हारे दीन के हवाले से धोखा ना दे दे, क्योंकि इसका इरादा है कि तुम लात और उज़्ज़ा को छोड़ दो। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ जर्रा बराबर भी इल्तिफात नहीं फरमाते, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ जर्रा बराबर भी इल्तिफात नहीं फरमाते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उसके साथी वहाँ बैठे थे। उनमें से बाज ने बाज से कहा कि तुम में से कौन है जो फला कबीले की ऊँटनी की उजड़ी लाए और जब मोहम्मद सजदे में जाए तो वो उसे उसकी पुश्त पर रख दे। अकबा बिन अबी मुईत जो निहायत बदबख्त शक्युल कल्ब और मलून था, वहाँ से उठा और ओझड़ी लेकर आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतज़ार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लिए अपने चेहरे मुबारक को ज़मीन बोस किया तो उस नालायक ने उस ओझड़ी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ पर कांधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदे की हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अबू जहल और उसके बेगरज साथी सब के सब हंसने और ठट्ठा मारने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अपनी कमज़ोरी ज़ौफ़ और उन जालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने से आजिज़ थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई और ओझड़ी को आपकी पुश्त मुबारक से हटाया। नाज़रीन, एक यहूदी जिसका नाम लुबैद बिन आसम था, उसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था। बाज़ रिवायात में आता है कि लुबैद बिन आसम यहूदी जिसने नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसने अपनी लड़कियों को जादू सिखाया था और उन लड़कियों ने तांत के धागे को लेकर उसमें ग्रहें बांधी थी और उस तांत के धागे को कंघी के अंदर लगा दिया गया था। उस जादू की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई और नासाज इस तरह हुई कि बाज़ औक़ात वही के अलावा दीगर उमूर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक काम कर लेते, मगर ख्याल होता था कि नहीं किया। इस तरह की कैफियत और उसकी वजह से एक तरह का इनक़बाज़ की कैफियत तारी थी। आपको ये तकालीफ कई दिन तक जारी रहीं। एक दिन आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया कि मुझे जो तकलीफ़ चल रही है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ख्वाब में उसका असल सबब बता दिया है। मैंने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आए और मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने आपस में गुफ्तगू करना शुरू की और उन साहब को क्या हुआ है, उनको क्या तकलीफ़ है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, उन पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है। दूसरे ने जवाब दिया, लुबैद बिन आसिम के नाम से एक यहूदी है, उसने जादू किया है। फिर पहले ने सवाल किया, किस चीज़ में जादू किया है और कहाँ किया है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि कंघी के ज़रिए जादू किया है और कंघी के अंदर जो बाल आ जाते हैं, कंघा करते वक्त उन बालों को भी इस्तेमाल किया है। जवाब दिया कि कुआं है बद्र ज़रवान के नाम से, वहाँ उसने जादू के कलिमात पढ़ कर वहाँ दफन किए हैं। ये सारी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन फरिश्तों के ज़रिए बता दी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ़ के बारे में मुझे सारी तफसील इस तरह बता दी है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर आपने देखा कि उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहाँ से एक कंघा भी बरामद हुआ, कंघे के अंदर जो बाल थे वो भी बरामद हुए। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत रहती थी, उसका नाम लबीतल हमरा था। उसका नाम लबीतल हमरा था। वो एक बहुत ही खबीस और बदजात औरत थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जलती थी। वो चाहती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर जाएं। एक दिन लबीतल हमरा ने एक जादूगर के पास जाकर कहा कि वो हुजूर पर ऐसा जादू करे कि वो बीमार हो जाएं और मर जाएं। जादूगर ने लबीतल हमरा को एक तावीज़ दिया और उसे हुक्म दिया कि वो उस तावीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में छुपा दे।
لبیت الحمرا نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور تعویذ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کو بخار اور سر درد ہونے لگا، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو خواب کے بارے میں بتا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ تعویذ کو پھینکنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت بہتر ہو گئی، آپ کو بخار اور سر درد ختم ہو گیا، آپ کو نیند بھی آنے لگی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ حضور کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت جو وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لیا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت بشر بن برہ بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشرا بن برہ آپ کے ادب و لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا ہے۔ اس نے عرض کیا جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی۔ آپ نے دنیا کو اسوہ حسنہ کا ایسا نمونہ دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل مثال ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو سیرت النبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔